آج ہم ایک ایسی شخصیت کو یاد کر رہے ہیں جن کی کمی پوری دنیا محسوس کر رہی ہے، جج فرینک کیپریو۔ جی، ان کا حال ہی میں انتقال ہوا 20 اگست 2025 کو۔ 88 سال کی عمر تھی۔ لبلبے کے کینسر سے مقابلہ کر رہے تھے۔ بہت افسوسناک خبر ہے۔ وہ اپنی مہربانی اور ایک خاص قسم کی دانش مندی کے لیے جانے جاتے تھے۔ آج ہم ذرا ان کے کام اور ان کی میراث پر بات کریں گے۔ بالکل، ہمارے پاس کچھ میڈیا رپورٹس ہیں اور ان کے مشہور ٹی وی شو سے متعلق مواد بھی۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ پروویڈنس، روڈ آئی لینڈ کے ایک میونسپل جج وہ دنیا بھر میں اتنے مقبول کیسے ہوئے؟ جی، ان کی شہرت کی وجہ، جیسا کہ آپ نے کہا، صرف عہدہ نہیں تھا بلکہ ان کا انداز تھا۔ درست، وہ چیف میونسپل جج تھے اور ان کا بنیادی فلسفہ، جو CNN نے بھی رپورٹ کیا، بہت واضح تھا۔ وہ کہتے تھے کہ لوگوں اور مقدمات کا سامنا سختی سے نہیں بلکہ مہربانی اور ہمدردی سے کرنا چاہیے۔ یہ تو روایتی عدالت کے تصور سے کافی ہٹ کر ہے۔ مطلب عام طور پہ تو جج کا کردار زیادہ سخت سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، یہی ان کی خاص بات تھی۔ اور ان کا ٹی وی شو کاٹ ان پروویڈنس، اس نے تو جیسے یہ سب کچھ دنیا کو دکھا دیا۔ ہاں، اس شو نے انہیں بہت شہرت دی۔ اس میں ایسا کیا تھا؟ مطلب عملی طور پر یہ مہربانی اور ہمدردی کیسی نظر آتی تھی عدالت میں؟ دیکھیں، شو میں عام میونسپل کورٹ کی کارروائیاں ہی ہوتی تھیں، چھوٹے موٹے کیس، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی، پارکنگ ٹکٹس۔ اچھا۔ لیکن جج کیپریو کا طریقہ الگ تھا۔ وہ صرف قانون کی کتاب نہیں پڑھتے تھے، وہ ہر شخص کی کہانی سنتے تھے، ان کے حالات پوچھتے تھے۔ یعنی وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے کہ اس خلاف ورزی کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ جی ہاں، وہ سمجھتے تھے کہ شاید کوئی مجبوری ہو، کوئی پریشانی ہو۔ وہ لوگوں سے بات کرتے تھے، کبھی ان کے بچوں سے پوچھ لیا، کبھی مالی حالات دریافت کر لیے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہمیشہ نرمی برتتے تھے، قانون کو ایک طرف رکھ دیتے تھے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ منصفانہ تھے، قوانین لاگو کرتے تھے، جرمانے بھی کرتے تھے، لیکن ان کا انصاف ہمدردی سے خالی نہیں تھا۔ وہ وضاحت کرتے تھے اور ہمیشہ فرد کے وقار کا خیال رکھتے تھے۔ یہ بات بہت اہم ہے، منصفانہ لیکن ہمدردانہ۔ ان کا یہ کہنا کہ ہر شخص عزت کا مستحق ہے، ہر کیس سمجھ بوجھ کا حقدار ہے، یہ سننے میں سادہ لگتا ہے، لیکن اس کا اثر بہت گہرا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ان سے جڑ گئے۔ وہ عدالتی نظام کا ایک انسانی چہرہ پیش کر رہے تھے۔ ایک ایسا چہرہ جس میں سختی کے بجائے سمجھ بوجھ نظر آئے۔ بالکل، ایک ایسے وقت میں جب اداروں پر عدم اعتماد بڑھ رہا ہو، ان کا انداز ایک امید دیتا تھا کہ نظام میں اب بھی رحمدلی کی گنجائش ہے۔ انہوں نے دکھایا کہ اختیار اور مہربانی ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ تو ان کی میراث کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک مقبول ٹی وی شو تھا یا اس سے کچھ زیادہ؟ میرے خیال میں یہ شو سے بہت بڑھ کر ہے۔ ان کی اصل میراث ایک یاد دہانی ہے کہ انصاف صرف قوانین کا نفاذ نہیں بلکہ اس عمل میں انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور یہ کہ مہربانی انصاف کو کمزور نہیں کرتی بلکہ مضبوط کرتی ہے، اسے زیادہ قابل قبول بناتی ہے۔ یہ ایک سبق ہے جو صرف عدالتوں کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے ہے۔ صحیح کہا۔ اور پاکستان سمیت دنیا بھر سے جو ان کے لیے محبت کے پیغامات آئیں، وہ اسی بات کا ثبوت ہیں۔ جی ہاں، انہیں ایک شاندار ذہن، ایک مہربان روح اور انصاف کے سچے خادم کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ان کے جانے سے یقیناً ایک خلا پیدا ہوا ہے۔ لیکن امید ہے کہ ان کی مثال، ان کی مہربانی اور انصاف پسندی کی جو میراث ہے، وہ آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی رہے گی۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم اپنے نظاموں میں، اپنی زندگیوں میں زیادہ ہمدردی لا سکتے ہیں؟ یقیناً۔ اور ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ کیا جج کیپریو کا یہ انداز صرف چھوٹے مقدمات تک ہی محدود تھا، یا اس میں بڑے پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے بھی کوئی سبق ہے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ خدا جج فرینک کیپریو کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے۔ 1937-2025۔ آمین۔ ان کی یاد ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔